اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسے دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا میرے بھائی۔ یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ بس یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اگر مکمل صحیح بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آخرت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے علماء نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، کیونکہ ابھی تو میں نے بھی بیان کر لیا، آپ نے بھی بیان سن لیا، تھوڑا سا احساس ہو گیا۔ جب گھر جاتے ہیں تو سب بھول بھلیاں، کیا خیال ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا، بیان یہ ہوا تو یاد بھی نہیں رہتا کیا باتیں ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی ہیں، سب بھول بھلیاں ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ محاسبہ کریں اور 5 منٹ مراقبہ کریں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 5 منٹ محاسبہ اور 5 منٹ، دیکھو جو کام تھوڑا ہو مگر ڈیلی بیسس پہ ہو اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں، اور جو کام زیادہ ہو مگر پابندی سے نہ ہو اس میں برکت بولو نا یار نہیں ہوتی۔ لوگ ایک دم صحت بنانے آتے ہیں نا، وہ طاقت کی دوائیں کھانا شروع، وہ ایک اور بڑی اچھی اچھی خوراکیں کھانا شروع، تھوڑے دن میں جوش ختم۔ تو جو کنٹینیو کوئی بھی کام کرے گا نا پابندی سے چاہے تھوڑا ہو اس کی برکتیں زیادہ۔ تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں، زیادہ کریں گے تھک جائیں گے، تو 5 منٹ بہت ہیں۔ مراقبہ اور 5 منٹ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مراقبے سینٹر والے مراقبے نہیں جو روحانی لوگ کراتے ہیں ٹوپی ڈرامے، مراقبہ ہال میں آئیے اور مراقبہ کیجیے اور پھر آپ گھومیں گے آسمان کی سیر کی، یہ دماغی کیا ہے، تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی دلیل ہے۔ مراقبہ وہ جو حدیث میں آتا ہے، اور محاسبہ وہ جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ محاسبے کو آج کی زبان میں احتساب کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا بھائی احتساب سب کا ہوگا، یہ لفظ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے کہتے ہیں نا اپوزیشن کا بھی احتساب ہوگا، اپوزیشن والے حکومت میں آتے کہتے ہیں سب کا احتساب ہوگا، یعنی ہمارے علاوہ سب کا۔ بھائی یہی مطلب ہوتا ہے نا، وزیر اعظم جب تقریر کرتے ہیں کہ سب کا احتساب ہوگا، مطلب کیا کہ میرے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا۔ حکمرانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ جب عدالت کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب کا احتساب ہوگا تو مطلب جج صاحب کہتے ہیں میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا۔ تو احتساب کا مطلب چیک کرنا کہ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، کتنی تمہارے اندر جرائم ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو حکم دیا نا محاسبہ کرنے کا، جو احتساب، وہ محاسبہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ اس میں یہ کہ کسی کا بھی احتساب نہیں ہوگا، صرف کس کا ہوگا؟ بولو نا یار، میرا ہوگا۔ کسی کا محاسبہ نہیں، محاسبہ احتساب اردو میں احتساب کہتے ہیں تو وہ آسان لفظ ہے۔ صرف کس کا احتساب ہوگا؟ میرا۔ اور کون کرے گا؟ خود کروں گا میں یہ نہیں دیکھوں گا میری بیوی کیا کر رہی ہے، میری اماں کیا کر رہی ہے، میرے ابا کیا کر رہے ہیں، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میرا پڑوسی کیا کر رہے ہیں، میرا باس میرے ساتھ کیسا ہے، میرے امپلائیز میرے ساتھ کیسے ہیں۔ نا 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 نا، میں اپنا محاسبہ کروں گا کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہوں، اپنی خامیاں تلاش کروں گا۔ جس کو اس چیز کی عادت ہو گئی بس وہ سمجھو کامیاب ہو گیا۔ اپنا احتساب کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار بولو نا یار نہیں ہے، دوسروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ دوسرے کی اصلاح ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ دے سکتے ہیں، بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ بھی اس لیے دیا کرو کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو برائی نظر آئے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش۔ تو تبلیغ بھی اس نیت سے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے، نہیں کی تو میں پکڑا جاؤں گا، تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، مجھے تمہاری فکر نہیں ہے۔ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ تو اپنی ذمہ داری تو 5 منٹ روزانہ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب؟ نماز ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، نظر کی حفاظت ہو رہی، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں تو نہیں دیکھ رہا، انٹرنیٹ پر فحش چیزیں تو نہیں دیکھ رہا۔ یہ مخلوق کا حق نہیں ہے، یہ کس کا حق ہے؟ اس میں مخلوق نہیں پوچھے گی، اللہ پوچھے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حج میں نے کیا کہ نہیں کیا؟ اتنے پیسے آ گئے میرے پاس، حج تو ابھی تک ہوا نہیں ہے، پلاٹ پہ پلاٹ لیے جا رہا ہوں۔ زکاتیں دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ زکات کے علاوہ ہر مہینے میں اپنے اماؤنٹ میں سے کتنا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں؟ اللہ نے تو نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہیں،
لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. محلے کی مسجد ہے, کبھی انتظامیہ سے پوچھا کہ اس کے مصارف کتنے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں بھی اسی محلے کا نمازی ہوں, تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس مسجد میں اگر کوئی کمی ہے تو میں وہ کمی, جس محلے سے میں بھی آپ رہتے ہیں, مدرسہ ہے, اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مسلمانوں پر ہے. تو یہ سب اللہ کے حقوق ہیں. اور پھر مخلوق کے, بیگم کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا خیال. اس کو کتنا ٹائم دیتا ہوں روزانہ. اگر ٹائم کی کمی ہوتی ہے, کسی دن بہت مصروف ہے, 2-4 دن گھر نہیں آیا آفس سے, مدنی مسجد کا کہہ کے کہیں نکل لیے, تو پھر اس کی تلافی کرتا ہوں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں نا یار ہم تو 12 بجے آتے ہیں, صبح 6 بجے نکلے, کیسے ٹائم دے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی چھٹی والے دن تلافی کر لو, قضا کر لو. جیسے ہر چیز کی قضا ہوتی ہے نا, سفر میں روزے نہیں رکھ سکے تو حضر میں کیا کرنے پڑیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک پی آئی اے کے پائلٹ تھے, بڑے اچھے زبردست, کہتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا, ہم تو ہر وقت ہوا میں ہی رہتے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ ہوا میں کہیں جائیں, گھر والوں کو ٹائم نہیں تو کبھی کبھار ہوا میں ہی اپنے ساتھ بیگم کو بھی کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کراچی سے لاہور پرواز ہے آپ کی, وہاں آپ کا 2 دن ہوٹل میں اسٹے ہوگا, تو بیگم سے بولیں چلو بھائی اس دفعہ تم بھی چلو, تو اس طرح ہوا میں ہی ٹائم دے دیں گے آپ. اور ظاہر ہے ہوا میں ہی تھوڑی رہیں گے, زمین پہ بھی. آپ گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام لکھیں گے. میں بیگم کو کہاں ٹائم دیتا ہوں؟ ہوا میں. ٹھیک ہے نا. تو خیر, ہر چیز کا جب محاسبہ کرو گے نا تو آلٹرنیٹ. ابا کو ٹائم, ابا کو بھی تو ٹائم دینا ضروری ہے میرے بھائی. ابا کو کتنا ٹائم دیتا ہوں, اماں کو کتنا ٹائم دیتا ہوں. رشتہ دار ہیں, خونی رشتے ہیں, پھپھی خالہ, سالوں سال ہو گئے ان سے ملنے کی نوبت نہیں آتی. ایک صاحب نے کہا ہمارے ابا پڑھاکو ہیں, وکیل ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, 2 سال ہو گئے اپنی بہن سے بولتے کیوں نہیں یار, نہیں ملے. ابا سے بولو تو ابا کہتے ہیں بہن کون سا ملتی ہے. تو میرے بھائی نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو ملے تو ملو, رشتہ داری جوڑنا یہ ہے کہ جو نہیں ملا پھر بھی تم اس سے کیا, تم نے تو اپنا احتساب کرنا ہے نا, تم بہن کا احتساب کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہو. ارے محاسبے میں یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بہن مجھ سے کتنا ملتی ہے کتنا نہیں ملتی, الٹا محاسبہ. تم نے تو یہ کرنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا بولتے کیوں نہیں یار نہیں. تو روزانہ 5 منٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟